बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। कल एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उस फैसले के बाद से अब तक एक बड़ी तनाज़े की सी कैफियत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने आ चुका है। जनाब एतजाज़ एहसन साहब इस बात पे बात कर चुके हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से बायकॉट की तरफ जाएगी, सदारती इंतखाब के हवाले से जा सकती है। एक बड़ा फैसला उनकी तरफ से सामने आ सकता है। इस वक्त इंतखाबी जोड़ तोड़ के लिए भी कोशिश जारी है। JUIF ने इस बात का इरादा किया है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट जनाब ममनून हुसैन साहब को वोट करेंगे, जबकि नेशनल पार्टी का टिल्ट जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ दिखाई दिया है और नेशनल पार्टी वोट भी करेगी। MKM ने अभी तक जाहिर है कि अभी देखना है कि कौन किस ऊंट किस करवट बैठता है और कौन किसको वोट देता है। लेकिन अब ये जो नया तनाजा है जिसने जन्म लिया है कोर्ट के हवाले से, इससे बहुत से अबरू उठे हैं। इमरान खान साहब भी वतन वापस पहुंच चुके हैं। अपोजिशन के राब्ते आपस में बढ़ेंगे, ये मामला कहां तक पहुंचेगा। और इलेक्शन कमीशन ने जो स्केड्यूल है वो भी अनाउंस कर दिया है, जिसके मुताबिक 27 तारीख को ये सारे जो हतमी फहरिस्त है वो जारी कर दी जाएगी और 30 को इंतखाब होगा। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने इन इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाया है और क्या वाकई इंतखाब को, जो कि पीपल्स पार्टी प्री पोल रिगिंग का नाम दे रही है, हम कह सकते हैं कि शफाफ होंगे? इस पे आज हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, सेनेटर है, जाना माना नाम है। शौकत यूसुफजई साहब हमें पेशावर से ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। और जनाब इकबाल जफर झगड़ा साहब जो कि कवरिंग कैंडिडेट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे इस डिस्कशन में। जनाब वजीउद्दीन अहमद साहब भी फोन पे थोड़ी देर के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। दोबारा खुशामदीद। हमें ज्वाइन करें जनाब इकबाल जफर झगड़ा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कवरिंग कैंडिडेट भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एक उम्र गुजरी है दश्त की सयाही में इनकी, और हम तो वैसे प्रेसिडेंट देखना चाहे थे लेकिन चलें। उनके साथ है जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, हमारे बहुत मोहतरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सेनेटर, और जनाब शौकत यूसुफजई साहब हमें सूबाई वजीर हैं KPK के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से। वजीउद्दीन अहमद साहब से भी हम बात करेंगे। आप सब लोगों को बहुत खुशामदीद। और सर, चूंकि आपकी बात सुनने से ज्यादा इस वक्त पीपल्स पार्टी की बात सुनने इंपॉर्टेंट है, तो मैं चांडियो साहब से शुरू करती हूँ। चांडियो साहब, अब कल कोर्ट का डिसीजन आया, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। क्या फीलिंग्स है? क्योंकि ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अब इक्तदार में नहीं, लेकिन फिर भी तनाज़ा शुरू हो गया। मेरी जाती राय जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और सीधा इस बात पे बात करूं उससे पहले मेरे अपने जज्बात हैं। जो एक सियासी कारकुन, एक जमहूरी कारकुन जो मुद्दतों लड़ता रहा है मार्शल लॉ से, जो जेलों में जाता रहा है, उसकी ख्वाहिश है इस मुल्क में निज़ाम चले। लिहाजा हमने जितनी भी बातें बर्दाश्त की, नुकसानात बर्दाश्त किए, वो सब के सब जमहूरियत के लिए थे। और पहली बार पाकिस्तान में, आज भी मैं अखबार पढ़ रहा था, पहली बार सदर मुंतखब होंगे, सदर से जाएगा, ये एक कुर्बानी है। मैं अपोजिशन को नहीं इससे अलग समझता, ये कारनामा उनका भी है, उनके बगैर हम न दे पाते। लेकिन ये सहरा इन्हीं के सर है कि पहली बार पार्लियामेंट को अख्तियारात मिले, पहली बार मुद्दत पूरी की एक जमहूरियत ने, पहली बार एक सदर बाज़ाब्ता तौर पर, ये अच्छा था। अब इसको गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं थी। इदारे पैरों पे खड़े हो रहे थे, अदलिया है, मैं खुश हो रहा था, हमारे खिलाफ फैसले आए हैं, हम नाराज रहे हैं पूरा अरसा, लेकिन हम कहते हैं बात अच्छी है, आगे चलकर ठीक हो जाएगा मामला। जब इर्तिकाई मरहलों में इदारे हो ना, तो ऐसी कई अच्छी बुराइयां बातें होती है। मैं कह रहा, लेकिन बदकिस्मत में भी नहीं, झगड़ा साहब की पार्टी पर नहीं बात करना चाहता। गैर जरूरी मामलात भी सबके सब ले गए कोर्ट में, इंतजार में बैठे कि कोर्ट की नहीं बन रही, सारे मामलात ले गए। आखिर बिल आखिर इस मुकद्दस इदारे को
تنقید کا نشانہ بننا Controversial پڑا. آپ کا خیال ہے دیکھیں، بنا دیا. اور جو ہمارے ہیرو تھے ان پہ ہم نے بھی بولا اور ان کو بھی بولتے ہمیں دکھ ہو رہا تھا نا. اب وہ ایشو میں نہیں چڑھتا. ابھی بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہم خوش ہو رہے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر انتہائی محترم شخصیت ہے ہمارے لیے, اور بڑے لاڈ مان سے ہم نے ان کا نام رکھا اور پورا ملک خوش ہوا, اپوزیشن راضی ہوئی, ہم نے نام پیش کیا کہ ایک کام. لیکن اب وہ اپنا جو اختیار تھا, جو ان کا اپنا کام تھا کرنے کا, وہ بھی انہوں نے آپ کا خیال ہے الیکشن کمیشن بھی متنازع ہو گیا؟ غلطی ہی اس نے کی ہے. اچھا, اپنے اختیارات کا استعمال نہیں آپ کیا. وہ کر لیتے نا. اب میں سن رہا ہوں قانون دانوں کے, وہ کہتے تھے کہ عدلیہ یہ کیس الیکشن کمیشن کو بھیج دی. جناب آپ کریں نا, ان معاملات میں ہمارا کیا جائے. لیکن چلو ان کے سامنے گیا, اب اس پہ تو میں بات نہیں کر سکتا. لیکن یہ سارا معاملہ تو الیکشن کمیشن کا ہوا ہے. کمزوری ان سے ہوئی ہے, انہوں نے کمزوری دکھائی ہے. میں بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں, جو بات انہوں نے کرنی تھی کوئی ضرورت. اب اس دن کسی نے کہا تو انہوں نے کہہ رہا تھا جناب عدلیہ کو جو کہے گی ہم کریں گے. بھائی آپ کیوں ایسا کہتے ہو؟ کیوں عدلیہ کریں گے؟ آپ کے جو اختیارات ہیں ہم نے آپ کو رکھا ہے, قوم نے آپ پر اعتماد کیا ہے, آپ کیوں عدلیہ کو متنازع بنانا چاہتے ہیں؟ آج میں نے ان کا بیان پڑھا ہے, وہ کہہ رہے بھائی ناراض نہ ہو پیپلز پارٹی والے, ہمارے پاس آ جائے ہم ادھر ادھر کر لیں گے. کیا ادھر ادھر کر لیں گے آپ جناب؟ ذرا ذمہ داری سے گفتگو کریں. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, اپڈیٹ ادھر ادھر کریں گے؟ نہ آپ کے سامنے پاکستان کے عوام کا کوئی اعتماد کی حیثیت ہے. جی یہ فخرو بھائی کی سٹیٹمنٹ آج بیان جی ہاں ہے, بالکل. یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتنی غیر ذمہ دارانہ بیان کو دینا چاہیے ان کو. اچھا یہ جھگڑا صاحب ویسے یہ اس بات کے اوپر تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ سینٹر ظفر الحق صاحب جو ہیں وہ صرف اپنی پرسنل کیپیسٹی میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے طور پہ گئے, ان کے لیے اگلے اسی دن 3 رکنی بینچ بنا دیا, 12-15 منٹ میں سب کچھ معاملہ, یعنی اتنا تیز ترین انصاف لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے جو کل ہوا ہے. تو یہ اعتراض کیا درست ہے؟ دیکھیں جی, یہ اعتراض تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈسپوزل اگر کوئکلی ہوئی ہے تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میٹر اتنا ارجنٹ تھا کیونکہ الیکشن شیڈول بھی آ گیا تھا اور ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی تھی, اور پھر جو لوگ جن کی وجہ سے کہ جو عمرے کے لیے جا رہے تھے یا اعتکاف میں جا رہے تھے, انہوں نے اپنے پروگرام جو ہیں اس ترتیب سے رکھنے تھے, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جلدی کرنے میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن جس طرح چانڈیو صاحب نے بھی کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے ان دا فرسٹ پلیس الیکشن کمیشن جب یہ شیڈول طے کر رہا تھا تو اس پہ اگر ذرا سوچ سمجھ کے اور ان چیزوں کو وہ انڈر کنسیڈریشن لے کے, بیکاز they know that this country during the month of مسئلہ الیکشن Ramadan. کمیشن کا تھا, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, بھی یہ کہہ رہی ہے اور گورنمنٹ بھی. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو ذرا اس پہ سوچنا چاہیے تھا جب شیڈول بنا رہے تھے. تو وہ شیڈول اگر وہ اس طریقے سے ہی بنا لیتے کہ ان ڈیٹس کو, یہ دیکھیں ریلیجس منتھ ہے اور اس کا جو ایک رسپیکٹ اور ریگارڈ ہمارے لوگوں کے دلوں میں ہے اور ذہن میں ہے, اور وہ اس سے بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے پھر تیار نہیں ہوتے, تو یہ چیزیں میرے خیال میں ان دا فرسٹ پلیس ان کو کنسیڈر کر لینی چاہیے تھی. نہیں ہوئی, کنسیڈر آ گیا, اس پہ باقاعدہ ایک آواز اٹھائی گئی ایون فرام دا پیپل آف پاکستان کہ یہ شیڈول جو ہے واقعی ان دنوں میں یہ اس پہ سوچنا چاہیے تھا اور سوچنا چاہیے. لہٰذا اس کو پھر انہوں نے جو جس طرح کہا کہ سپریم کورٹ پہ ڈالنا. الیکشن کمیشن ماشاءاللہ ایسی باڈی ہے کہ الیکشن میٹرز میں کہا جاتا ہے کہ ان کا پورا اختیار ہے, ٹھیک بات ہے, اور آئین میں بھی ان کے لیے پورا اختیار لیکن سر اگر وہ تھا, اگر الیکشن کمیشن نے کر دیا تھا, بات تو یہی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پھر کورٹ میں نہیں جاتی کیونکہ آپ اپنے اداروں کو لیٹ ڈاؤن تو نہیں کر سکتے. بہرحال ہم سویلین اختیار کی بات کرتے ہیں. اب ہمارے راجہ ظفر الحق صاحب ماشاءاللہ ان کا بھی آپ ایک بیک گراؤنڈ دیکھیں, ایک مقام ہے, جہاں تک ان کا ایک مقام ہے اور جہاں تک ان کی وہ ریلیجس بلیفز جتنی اسٹرانگ ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے اس کے بیسس پہ انہوں نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے, اور وہ بھی ایک عوامی جو ایک فیلنگ. اچھا یہ سر جو مذہبی بات ہے نا, یہ ڈسکشن بالکل بڑی انٹرسٹنگ ہے ادروائز, کیونکہ قرآن پاک میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد بکھر جائیں. یہ سب کے لیے نا اوورال کہ آپ کا کاروبار سیاست اور آپ کا کاروبار ریاست نہیں رک سکتا, نہ ہی کاروبار زندگی رک سکتا ہے. تو میں شوکت یوسف صاحب آپ بتائے گا, کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک ایک واضح موقف کا انتظار بہرحال باقی جماعتوں کو ہے, کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اتنا جو تیز ترین انصاف ہے اس سے صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کا فائدہ ہوا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے اس طرح سوچنا نہیں چاہیے، لیکن جس طرح جھگڑا صاحب نے کہا ہے بالکل درست کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا، اور الیکشن کمیشن کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا. سب کو پتہ ہے کہ رمضان میں لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، اس میں منتخب ممبران بھی زیادہ تر جاتے ہیں اور سیاستدان بھی جاتے ہیں. تو میرے خیال سے اس میں کوئی کباہت نہیں تھی اگر وہ پہلے سے ہی اس کو نوٹیفائی کر لیتے اور پہلے سے ڈیٹ اس میں مد نظر رکھ کے اس کے لیے ڈیٹ کا انتخاب کرتے تو بہتر ہوتا. کیونکہ ہمارے پاکستان میں کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے، اگر آپ اس کو ایک ڈیٹ سے دوسرے ڈیٹ پر ڈالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ متنازع بن جاتی ہے. اور اتنا اہم الیکشن ہو رہا ہے، صدر پاکستان کا الیکشن ہو رہا ہے، اگر یہ متنازع ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے اس ملک کی وحدت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ متنازع ہو گیا ہے، یہ الیکشن متنازع ہو گیا ہے؟ نہیں، اگر میں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ اگر آپ جس طرح ہولی منتھ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اگر ہمیں یا تو اس کو پھر ڈیلے کرنا پڑے گا، ڈیلے ہم کر نہیں سکتے آئینی طور پہ، اگر کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر لیا ہے سپریم کورٹ نے. لیکن میں حیران اس بات میں ہوں کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہے، الیکشن کمیشن ہی کیوں نہیں کر رہا تھا. یہ تھوڑا سا بات ہے، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ میرے خیال سے سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان کے عوام انتظار میں کہ ان کو انصاف ملے. تو اگر وہ عوام کے انصاف کے حوالے سے اس طرح جلدی فیصلے کریں تو وہ سب سے بہتر ہوں گے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو بھی جس طرح بھی کریں ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن تھوڑا سا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ متنازع ہونا نہیں چاہیے. اس وقت جو سچویشن ہے، آپ کو پتہ ہے کراچی میں جو حالات ہیں، بلوچستان کے جو حالات ہیں، پھر کے پی میں تو آپ کو پتہ ہے آج پھر جو واقعہ ہوا ہے بڑا افسوسناک. تو یہ اس ملک میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اس طرف جانا چاہیے، اتحاد کی طرف جانا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پہ جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کریٹ کر کے ایک ایسی چیز پہ چل پڑیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی موقع چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے خلاف بولے گا. وہ پھر آج وزیر اطلاعات نے یہ کہا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ نے سکیجول نہیں دیا، صرف یہ کہا ہے کہ تاریخ آپ تیز کر لیں. میں ایک بڑی اصول کی بات کر رہا ہوں. کل سے میں اینکرز کو، صاحبان کو سن رہا ہوں، باتیں کرنے والوں کو سن رہا ہوں، اور عدلیہ کے ہم نہیں ہوں گے خیر خواہ، حالانکہ وہ ہمارے آئیڈل رہے ہیں اور اب بھی میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن چلو ہمارا نہیں صحیح. لیکن جو ان کے خیر خواہ اور جو سپاہی بنے ہوئے ان کی گفتگو سن لیجئے. یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بات کر رہے ہیں، مہربان، تعریف کرنے کے باوجود بھی کہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہہ رہے ہیں آلریڈی الیکشن کی شکل موجود ہے. میں ان پہ تنقید نہیں، میں ان کو دھیان لانا چاہتا ہوں اپنے مہربانوں محترم آدمیوں کو کہ آپ دیکھیں محترم مکرم آپ پر اب کس انداز سے بات ہونے لگی ہے. جھگڑا صاحب نے کتنی اچھی بات کی ہے، بات تو صحیح عدلیہ کرنی چاہیے، لیکن کام تو الیکشن کمیشن کا تھا. ایسی باتیں آپ کیوں کرو جو ایک ہی ادارے پہ آنکھیں ہیں پوری قوم کی، اب اس ادارے پہ انگلیاں اٹھنے لگے گی. ہم تو اس کے ادارے کے حق میں کہہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہم گزار چکے، بھگت چکے. اب جو معاملہ آنے والا ہے، آج انہوں نے بڑا اچھے ہیں ریمارکس، میڈیا کو ریمارکس چاہیے ہوتے ہیں، عدلیہ کے اس پہ ہیڈنگ لگ جاتی ہے. آج کوئی اچھے ریمارکس نہیں ہے نون لیگ کی حکومت کے لیے. جو انہوں نے کہا ہے، میں نے کہا ہماری تو ایسے ویسے گزر جائے گی، آپ کا کیا بنے گا جناب علی؟ ابھی آپ نے بھی ذرا چند مہینے گزارنے، آپ بتائیں. انہوں نے کہا کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، سارے معاملات ان کے خراب ہیں، 1.5 مہینے میں ان کی رائے آ گئی ہے، اب کیا آگے بنے گا؟ اب بتائیں، یہ اگر ریمارکس فیصلہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے کہا جاتا تھا، وہ ریمارکس دیتے تھے اور ان کے مہربان جو کھڑے ہوتے تھے اس وقت لگواتے تھے، لیڈ لگ جاتی تھی اور ہم ہل کے رہ جاتے تھے. لیکن سر ابھی بھی عدالت ان کو بھی ٹف، آج بھی شجاعت عظیم صاحب کا فیصلہ ہوا ہے، ان کو ہٹایا گیا ہے یا جو بھی آرڈرز دیے ہیں میں تو ان کا لب و لہجہ کہتا ہوں، ہم تو بڑی ان کی عزت کرتے ہیں نا. ہم تو کہتے ہیں وہ آپ ریمارکس دیتے ہیں، اب باہر آپ کا قصور نہیں ہے، جو آپ کے تقدس کو برداشت نہیں کر سک رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آج انہوں نے کہہ دیا کوئی معاملہ حکومت کا ٹھیک نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ اب تو یہ بتائیں گے، اب یہ 3 مہینے 4 مہینے گزاریں گے، اللہ کرے گا ٹھیک ہوگا. میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، وہ بھی اچھی بات ہے کہ جن صاحبان کی مدت پوری ہو جائے ملازمت کی، وہ صاحبان منڈیلا کی طرح ریٹائر ہو جائیں تاکہ ادارے کے لوگ رو رو کر ان کو الوداع کریں، پوری قوم ان کو یاد کرے. دنیا ان کی پہ چیمیں گوئیاں کر رہی ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہونے کے لیے، یہ ہونے کے لیے یوں کر رہے وہ کر رہے. وہ ان اداروں، بہت ادارے ہیں، ایک نہیں میں کہہ رہا، ان کے تقدس کے
मफाद अब ये में नहीं बहुत है। सारी बातें चांडियो साहब ने कही भी हैं और बहुत सारी बीच में रह भी गई हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि इदारों के लोग जाएं, घर बैठे, रिटायरमेंट के बाद नेल्सन मंडेला वाली जिंदगी गुजारें। इससे सर क्या मुराद है और क्यों ये तासुर जा रहा है? ये क्यों तासुर होना चाहिए कि एक पार्टी को सुन के आप फैसला कर दें? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने भी कहा कि अदलिया इस वक्त ये साबित कर रही है कि वो किसी की नहीं है। ये नहीं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसले दिए थे और हमारे खिलाफ नहीं आ रहे हैं पहले दिन से। जो भी चीज़ आ रही है, अगर हमारी गलती है उसकी निशानदेही होती है, उस पर फैसला आता है और हम ये भी कहते हैं कि हम उसका एहतराम करते हैं। अगर हमारी कोई रिजर्वेशन है तो हम कहते हैं चलिए जी हम जाएंगे वापस उनके पास रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अदलिया को हम समझते हैं कि उसके फैसलों का एहतराम होना चाहिए। इस तरह चांडियो साहब ने कहा कि बदकिस्मती से ये चीज हमारे यहाँ नहीं है कि आपका वक्त पूरा हो गया है और आप बड़ी खुशी से उठ के और घर चले जाएं, नेल्सन मंडेला जैसे लोग आपको याद करें। हम कहते हैं नहीं, ये कुर्सी जो है ये हमेशा हमारी रहे और इस पे हम बैठे रहे और इससे हमें हिलाए। आप तस्दीक कर रहे हैं उनकी बात। देखे ना, ये ऑलरेडी मौजूद है। ये तो ये बीमारी मौजूद है और ये चीज मैं समझता हूँ कि अब पीएमएलएन को इसका एहसास है। हमें एहसास है। ये सबसे बड़ी बात है हम कि पीएमएलएन को इसका एहसास है। पीएमएलएन तो कहती है जी, कहावत है हमारे कि फला रिश्तेदार की मौत देखकर हमारा मरने पे से दिल ही उठ गया है। तो इनको दरअसल अच्छा, चांडियो साहब तो इतने खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू के अदब के आदमी है ना, ऐसे कह जाते हैं कि कुछ कह भी गए कुछ भी ना कहा, तो ये वो वाला मामला है। लेकिन झगड़ा साहब आप और हम तो सादे से लोग हैं, तो जरा वाज़ेह लफ्जों में बता दीजिए कि किसकी क्या ख्वाहिश है और क्या पीएमएलएन उन सारी ख्वाहिशात को पूरा भी कर सकती है? देखिए जी, मैम कि हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह ये भी इन्होंने बड़ी सही बात की कि वक्त बताएगा कि पीएमएलएन ठीक जा रही है या नहीं। अभी तो हमें जुम्मा 8 दिन हुए हैं, तो हमें 3-4 महीनों की बात हाँ मार्जिन तो मिलना चाहिए ना। 3-4 महीने बाद देखें, हमने 100 डेज का खुद कहा हुआ है। देखिए आज तक मियां नवाज शरीफ ने नेशन को एड्रेस क्यों नहीं किया? वो यही कहते हैं कि मैं जब कौम को खिताब करूं तो मेरे पास कुछ हो, ताकि जो मैं कहूं फिर उस पे मैं अमल दरामद भी करके दिखाऊं। एक बड़ी अच्छी नीयत से वो बैठे हैं इस वक्त और वो चाहते हैं कि इस मुल्क की जो हालत बन चुकी है, ये कौम जिस तरफ जा रही है, खुदा ना खास्ता जनरली ये कहा जा रहा है कि जी हम तो तबाही के धाने पे पहुंच चुके हैं। 2014 आपके सर पे खड़ा है, तो बहुत सारी पॉलिसीज में वाज़ेह होना है। तो इनको अब देखें, ये चैलेंजेस इतने गंभीर चैलेंजेस हैं कि इनको टैकल करना आसान नहीं है। और लेकिन इनको तो अदालत ने, इनका ये कहना है कि अदालत ने इनको सही तरीके से काम नहीं करने दिया, परफॉर्म करने नहीं दिया। बहरहाल हम ये कहते हैं कि बहुत सारी चीजें इनकी जो गलत थी वो अदालत ने ठीक की हैं। लेकिन ये शुबा कहीं ना कहीं पीएमएलएन के हलकों में मौजूद है झगड़ा साहब, कि हमारे साथ भी वैसा ना हो जैसा इनके साथ हुआ है। देखिए जी, हम तो ये समझते हैं कि अदलिया अगर फैसले मेरिट पे करती है, हमने तो पहले दिन से ये ख्वाहिश की थी जब उनको वापस ला रहे थे कि ये अदलिया जिसको हम बहाल कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह मेरिट पे फैसले करेगी और आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे। ये इस मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा रोशन पैगाम होगा कि हमारी अदलिया आजाद हो चुकी है। और मेरिट पे जहां पर इंसाफ होगा, जहां पर इंसाफ होगा वहां मसाइल मैं समझता हूं कि कम से कम होंगे। अच्छा, ये अब जी आप कुछ कहते हैं, मैं शौकत साहब क्योंकि मैं जानना चाहता था, आप देखें फर्द तो नहीं रहेंगे, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। बिल्कुल, मुल्क और कौम और इदारे बचते हैं। ऐसा रास्ता तय करके जाना चाहिए कि उसके बाद जो आए वो भी कोई आसानी से उस पर सफर कर सके। सही बात, ठीक है ना? सही बात। हम भी कहते हैं जो हमारे बाद आए उनको आसानी का मौका मिले, अगर हम जमहूरियत के दोस्त हैं तो। और इदारों में भी इन हजरात मेरे मोहतरम मुकर्रमों को ये सोचना चाहिए कि आपके बाद क्या बनेगा, ये रास्ता बेहतर होगा, क्या हर आदमी आप जैसा होगा, क्या हर आदमी की सतह को आप जैसी कौम की होगी? आप ऐसा तो रास्ता दिखा के जाए जिस पर चलना आपके बाद आने वालों के लिए भी आसान हो और कौम के लिए भी आसान हो।
بے شک میرٹ کی بات کریں لیکن میرٹ آپ کیسے طے کر کے جائیں گے؟ صحیح بات ہے کہ ملازمتیں یوں اٹھائی جائے، ان کے لیے یوں کیا جائے، یہ آپ کیسے کریں گے؟ انٹرویو کے لیے کمیٹیاں آپ کیسے بنائیں گے؟ پرائم منسٹر کے اختیارات کو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ بلا شبہ بھلے محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہو، آخر وہ پبلک کے بھیجے گئے نمائندے ہیں، جو کام ان کا ہے وہ انہی کو کرنے دیجئے نا۔ صحیح بات ہے۔ ہم میاں صاحب کا حساب کتاب کیسے لیں گے اگر ان کو اختیار ہی نہیں ہوگا؟ ہم کہتے ہیں میاں صاحب کو مکمل اختیار دیں، چلیں جو افسروں کو لانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے پاس اختیار ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سر۔ اور میں کہہ دیتا ہوں آپ کے اس پروگرام میں، یہ مکاتے پہ جو جمہوریت دیتے ہیں نا، جو اقتدار دیتے ہیں عوام کے نمائندوں کو، وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ان کو مکمل اختیارات دیں۔ آپ پابند جمہوریت سے ملک کو بہت نقصان ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی گہری بات کی ہے چانڈیو صاحب نے، شوکت صاحب، کہ آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ، اور یہ الزام لگا رہی ہے انفارچونیٹلی، کہ عدالت کا جھکاؤ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف ہمیشہ زیادہ رہا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں ISI کیس، جس میں کہ آپ کے بھی جناب اصغر خان صاحب بھی گئے، پیپلز پارٹی بھی اس میں مطالبہ کرتی رہی ہے کہ سامنے آنے چاہیے چیزیں، وہ کہہ رہے ہیں اس میں انصاف نہیں ملا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں ابھی نندی پور پروجیکٹ آیا سامنے، اس میں گھپلے آئے، اس پہ انصاف نہیں ہوا، لیکن کل جو ہوا فیصلہ یہ فوری طور پہ ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے، آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں، کیا واقعی ٹلٹ ہے پی ایم ایل این کی طرف عدالت کا یا نہیں؟ میں بڑا الزام تو نہیں لگا سکتا ہوں عدالت پہ، لیکن یہ بات میں آپ کو کروں کہ دیکھیں، جب آپ اس ملک میں قانون کی حکمرانی پہ عمل خود نہیں کریں گے، اور یہ اب تک وتیرہ رہا ہے ہمارے حکمرانوں کا کہ وہ خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ میرٹ کسی چیز میں فالو نہیں ہوا، پچھلی حکومت میں جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے۔ جب نوکریوں میں میرٹ نہیں رہے گا، جب آپ تعیناتیوں میں میرٹ نہیں رکھیں گے، اپنے لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو آگے لے کر آئیں گے، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو اس پہ آواز اٹھائے گا، اور کوئی نہ کوئی تو انصاف دلائے گا۔ تو جو چیزیں انہوں نے کی وہ تو سب قوم کے سامنے ہے، اور قوم نے ان کو اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ تو میرے خیال سے اگر پی ایم ایل این کی طرف کوئی اشارہ کر رہا ہے تو میں ان کا دفاع نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ اگر وہ کوئی غلط کام کریں گے یا ہم کرتے ہیں یہاں پہ صوبے میں، تو میرے خیال سے یہ حق ہے عدلیہ کا کہ وہ چیک رکھے۔ اور شوکت صاحب بالکل یہ درست بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن پھر چیف جسٹس کیوں کہا عمران خان صاحب نے کہ ہم چیف جسٹس کے لیے گرمی کی دوپہروں میں رولے، ان کے لیے انصاف ہم نے لیا اور انصاف مانگا ان کے واسطے، اور اگر ہمیں الیکشن کے حوالے سے انصاف نہیں ملا تو عید کے بعد سڑکوں پہ آئیں گے، پھر عمران خان صاحب نے یہ کیوں کہا؟ دیکھیں، یہ تو ایک الیکشن پروسیس کا تھا، جو الیکشن کمیشن سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ اس حوالے سے ہیں۔ اس میں ہم بہت ساری جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح الیکشن کے ریزلٹ آئے ہیں، بالکل راتوں رات ریزلٹ بدل گئے ہیں۔ مگر انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کا نام نہیں لیا، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا چیف جسٹس دیکھیں، وہ نوٹس لیں اس کا۔ نہیں تو یہ تو انہوں نے، کیونکہ سپریم کورٹ ہر اس پہ سو موٹو ایکشن بھی لیتی رہی ہے پچھلے، آپ دیکھیں جو بھی اہم واقعات ہوئے ہیں، تو اس کنٹیکس میں عمران خان نے چونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے انصاف مانگا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ بننا، پارلیمنٹ کے ایک تو وہ پارلیمنٹ تھی جو آپ نے دیکھا کہ جی ڈرون حملوں کے خلاف متفقہ قرارداد پاس کی، اس کی حشر آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ ایک تو وہ پارلیمنٹ تھی جو ربر سٹیمپ بنی رہی، ایک وہ پارلیمنٹ جو حقیقی عوام کی نمائندگی کرے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا ہے، کراچی میں دیکھ لیں، بہت سارے اور جگہوں پہ دیکھ لیں کہ راتوں رات اس کے ریزلٹ چینج ہوئے ہیں۔ تو اب کون ہے اس ملک میں انصاف دلانے والا؟ کون ہے؟ صدر پاکستان جو تھا وہ تو خود اس میں ملوث رہا، اس میں نہ وہ انصاف دلا سکا، نہ وہ غیر جانبدار رہ سکا۔ تو اس کے علاوہ تو سب سپریم کورٹ ہی رہ گیا۔ جو عمران خان نے کہا ہے تو ابھی میں اس پہ بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ غیر جانبدار نہیں رہا تب الیکشن ایسی ہوئی، غیر جانبدار نہیں رہا تب الیکشن کمیشن آزاد ہوئی، غیر جانبدار نہیں رہا تب انہوں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے۔ اب آپ سیاسی بات کریں، صدر پاکستان میں بولنے کے لیے آپ جو بات کر رہے ہیں ایسا نہ کریں، لیکن شوکت صاحب جو آپ نے بات ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ثبوت دینا پڑے گا نا، یہ جملہ اچھا نہیں ہے آپ کا، یہ ثبوت دینا پڑے گا نا کہ وہ کس کیا اس میں ملوث رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کو اختیارات دیے جناب، الیکشن کرائیں جس میں پوری ہم یہ ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں تاکہ یہ الزام نہیں ہو۔ نہیں الزام نہیں ہے، میں تو الزام کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھو جب سپریم کورٹ ایک چیز کو ٹیک اپ کرے گا، ایک ایشو سامنے آئے گا تو ثبوت بھی سامنے آ جائیں گے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم جی سپریم کورٹ کے تو فیصلے خان صاحب مانے ہیں نا، ہم نے یہ کب ابھیکار کر رہے ہیں، ہم تو دیکھیں، ہم تو مان رہے ہیں نا۔ دیکھیں ہم نے تو دھرنے بھی دیے، ہمارے تو ورکروں نے کئی راتیں اسی طرح سڑکوں پہ گزار دی۔ آپ کنفیوز لگ رہے ہیں۔ نہیں کس چیز پہ کنفیوز لگ رہا ہوں؟
کہ مجھے پتا ہے آپ نے بڑی انقلابی جدوجہد کی ہے, پاکستان کے سارے جیل آپ کے کارکنوں سے بھرے ہوئے تھے جمہوریت کی بحالی کے لیے, اور آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں الیکشن ہوئے, دنیا دیکھ رہی ہے. ابھی اچھی باتیں کرنی چاہیے, اختلاف سے گریز کریں تو اچھی بات ہے. اب آپ کو بھی ایک علاقے میں حکومت ملی ہے, آپ کو بھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, آپ بھی ایسے بن کے دکھائے گا. میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. جو میں کنفیوژن کی بات کری تھی نا, وہ کنفیوژن یہ ہے شوکت یوسفزئی صاحب کے, ایک طرف تو آپ چیف جسٹس سے کہتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے آپ واضح فیصلہ کریں, یا ہم ورنہ پھر عید کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب قصور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا تھا. بات یہ نہیں ہے, بات اداروں کے اختیار کی ہو رہی ہے اور اداروں کی مضبوطی کی ہو رہی ہے. آپ کا موقف کیا ہے یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جو میں نے بات کی ہے وہ حکمرانی کے حوالے سے, پھر چانڈیو صاحب جائیں گے. میں نے جو بات کی ہے پیپلز پارٹی کی وہ حکمرانی کے حوالے سے کی, کہ حکمرانی میں کہیں آپ کو قانون نظر نہیں آیا ہے, قانون کی بالادستی نظر نہیں آئی. میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں کتنے سکینڈل اس حکومت کے پچھلے دور میں آئے. ایون کہ آج وزیر اعظم جو ہے وہ مارے پھر رہا ہے, اس کے خلاف کیا کیا نکل رہے ہیں. تو قانون کی حکمرانی کہیں نہیں رہی. پرویز اشرف صاحب نے جس طریقے سے قومی دولت لٹایا وہ بھی سب کے سامنے. بات تو سنیں نا خان صاحب, میری بات سنیں نا, مزہ دے رہا ہے نا آپ سے, اچھا لگ رہا ہے بولتے ہوئے. آپ حکومت میں ہی نہیں آئے, 20 اسکینڈل تو آپ کے آ گئے ہیں. آپ کے قیادت کے, وزیر اعلیٰ کے, ٹکٹوں کے, نمائندوں کے, مخصوص خاندان کو نوازنے کے 100 تو آپ کی باتیں آ گئی. ابھی تو آپ نے حکومت ہی نہیں کی. آگے چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں چانڈیو صاحب, میں آپ کو کھل کر کہتا ہوں, کوئی بھی غلط کام ہم کرتے ہیں ہم قوم کے سامنے بھی جواب دیں ہیں, عدالت کے سامنے بھی جواب دیں, اور پوری ہمارے خلاف کوئی بھی اگر کوئی ہے تو بالکل سامنے لے آئے. اس لیے کہ انشاءاللہ جو ہمارے 40 دن ہوئے, ہم نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ قانون کی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کی ہے, کرپشن ختم کیا انشاءاللہ, نوکریاں نہیں بک رہی ہیں. یہ 40 دن کا, یہ جو 40 دن کا جو جملہ ہے نا, یہ بھی بڑا ہی, اس پہ بھی لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ 40 دن میں عوام کا آسما کوئی نوکری نہیں بھی کی ہے 40 دنوں میں. پرفارمنس نہیں, کے پی کے کی بات بالکل درست بات ہوگی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن اور بہت سے معاملات ہیں. بہرحال ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ انتخاب جو ہے اس کو اگر 2 جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ صدارتی انتخاب کے حوالے سے پہلی دفعہ ٹرانزیشن ہو رہا ہے. ایک صدر اپنا اختیار جو ہے, جو کہ بہت محدود ہو گیا, اب وہ دوسرے صدر کو دیں گے. لیکن جھگڑا صاحب, اس کو متنازع نہیں ہونا چاہیے تھا بہرحال. تو اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں یہ متنازع ہو چکا ہے یہ انتخاب پہلے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے الیکشن ہرگز متنازع نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایک ریلیجس بلیوز ہیں اس کے سامنے رکھتے ہوئے ان دا لارجر انٹرسٹ, یہ کوئی ہماری پارٹی کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. یہ اس کا جو پرابلم بن رہا تھا ہماری پارٹی کے لیے بھی تھا, تو دوسری طرف پیپلز پارٹی کے لیے بھی تھا, اور تحریک انصاف کے لیے. جتنی بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں سب کے لوگ کوئی نہ کوئی عمرے پہ جا رہا تھا, کوئی اعتکاف میں بیٹھ رہا تھا. تو یہ تو ایک اوورآل ایسا ایشو تھا جس پہ فیصلہ انہوں نے اگر دیا ہے تو لارجر انٹرسٹ میں دیا ہے, اور یہ نہیں کہ کوئی ورزی کرتے ہوئے دیکھیں. اگر 9 کے بعد اس کو کرتے تو ہم کہتے کہ جی یہ تو آئین اجازت نہیں دیتا, 30 ڈیز منیمم ہونے چاہیے. انہوں نے اس کو آگے کر دیا ہے, اور کچھ نہیں ہوا. اس کو آگے کر کے الیکشن ڈیٹ چینج کر کے, اور چونکہ پہلے الیکشن لاسٹ ڈیٹ جو تھی 29 تھی واپسی لینے کی, اور وہ پھر امیڈیٹلی نیکسٹ ڈے الیکشن ذرا بڑا آڈ لگ رہا تھا, تو انہوں نے صرف میرے خیال میں کہ جو واپسی کی ڈیٹ ہے وہ 27 کر دی ہے, انسٹیڈ آف 29 27 کر دی ہے. تو یہ چینجز ہوئے ہیں, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل الیکشن پروسیس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آنا چاہیے. یہ تو ایک ایسا الیکشن ہے جس میں باقاعدہ ہر ایک کے اپنے ممبرز ہیں, اور پارٹیز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جی ووٹ ہم نے کیسے دینا ہے اور کس کو دینا ہے. تو اس میں کوئی ایسی کیمپین کی ضرورت نہیں ہے جو مہینوں پہ ہو, یا 1 مہینہ ہو, یا 40 دن ہو. منیمم پیریڈ میں بھی یہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اس سے اس کو ہم اگر کہیں کہ متنازع ہو گیا تو یہ غلط ہے. سپریم کورٹ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو نظر آئے کہ یہ پی ایم ایل این کے انٹرسٹ میں جائے گی. اوورآل جو ایک سوال اٹھایا گیا تھا ہمارے مذہبی اس پہ اقدار کو دیکھتے ہوئے, اس کی روشنی میں انہوں نے فیصلہ دیا ہے, کیونکہ فیصلہ
الیکشن کمیشن نے جب ان کو بھیج دیا تو نیچرلی انہوں نے پھر کوئی فیصلہ تو دینا تھا. بالکل. لیکن سر یہ ابھی جیسے شوکت صاحب آپ ہی بتا پائیں گے کہ پھر کیوں پی ٹی آئی بھی اس کو پری پول ریگنگ، جیسے وجیہ الدین احمد صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ بھی اس کو پری پول ریگنگ کا نام دے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی اس کو پری پول ریگنگ کا نام دے رہی ہے. تو یہ الیکشن بالکل بہت بڑا الیکشن ہے، لیکن جس طرح اس کا الیکٹورل کالج ہے تو یہ اس میں ریگنگ کا کیا شائبہ ہے، کس طرح آپ اس کو کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو کہا کہ یہ کام الیکشن کمیشن کا تھا. اگر وہ کر لیتا تو شاید، اور ساری جماعتوں کو جو لیڈرشپ تھی ان کو بلا کے کوئی کنسنسس ڈیولپ کر کے اگر یہ ہو جاتا تو بہترین اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اسی طرح اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ سارے پارٹیوں کے جو پارلیمانی لیڈرز ہوتے ہیں ان کو بلا کے ایک کنسنسس کے ساتھ کر لیتے، کوئی ایشو ہی نہیں تھا یہ. لیکن اب جو ہوا ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے میں ایک تو ٹائم 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں میں کینڈیڈیٹ کو جانا ہوتا ہے، اور ہر ظاہر ہے اس طرح بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کمپین کرنے کی باقاعدہ ضرورت ہے، اور یہ ایک جمہوری حق ہے. صرف اس کانٹیکس میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ تحریک انصاف کا امیدوار کھڑا ہے یا نون کا کھڑا ہے یا پیپلز پارٹی کا کھڑا ہے. اس میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آزاد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک حق بنتا ہے ان کا. اور اسی طرح اسمبلی ممبران میں کوئی آزاد بھی آئے ہوتے ہیں، ان کے اپنا ایک سوچ ہوتی ہے، تو ایک حق بنتا ہے اپنے اس صدارتی امیدوار کے. اور آخری وقت پہ آپ کو پتا ہے کہ ساری چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. تو 4 صوبے ایک 2 شوکت صاحب کیا بالکل، ایک تو آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ کیمپیننگ کے لیے بہت کم ٹائم ہے، لیکن جھگڑا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا انتخاب نہیں ہے جس کے لیے آپ کو بہت لمبا ٹائم چاہیے کہ آپ نے کیمپیننگ کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی بائیک آؤٹ کرتی ہے تو کیا یہ آپشن تحریک انصاف بھی ایکسرسائز کر سکتی ہے؟ نہیں، میرے خیال سے ہم تو مجھے نہیں پتا کہ ہماری پارٹی اس پہ کیا فیصلہ کرے، کیونکہ ظاہر وفاق کا ایشو ہے. ہماری مرکزی سی سی اس پہ فیصلہ کرے گی، لیکن میرے ذاتی جو خیال ہے ہمیں اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، اور میں پیپلز پارٹی کو بھی اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ایک فیصلہ اگر ہے اور ہم نے الیکشن لڑنا ہے تو سٹرینتھ سب کو معلوم ہے کہ کس کی سٹرینتھ زیادہ ہے کس کی کم ہے، تو اتنے بڑا فرق نہیں پڑے گا اس کا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک جمہوری حق تھا جو ہونا چاہیے تھا کینڈیڈیٹس کے پاس کہ وہ اپنی اسٹرگل کرتے، اپنے لیے کمپین کرتے. لیکن ظاہر ہے سچویشن بڑی کلیئر ہے، میرے خیال سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑنے والا اس کا. اچھا، اور اگر سر جھگڑا صاحب اگر پیپلز پارٹی بائیک آؤٹ کر دیتی ہے تو الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوسچن اٹھے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ بائیک آؤٹ کرنا الیکشن پہ بھی اثر پڑتا ہے، لیکن جنرلی پیپلز پارٹی کا اپنا جو ایک رول ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پبلک کی آئیز میں بہت سوالیہ نشان بن جائے گا کہ اس سٹیج پہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اس الیکشن میں جس طرح میں آئی اگری وتھ شوکت کی جتنا ٹائم مل سکتے اور کیمپین ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن جب اس معاملے کو دیکھا گیا اور وہاں آپ اس کو پیچھے نہیں لے جا سکتے تھے 9 تاریخ سے پہلے اور آگے لانا پڑ گیا، تو اب اسی پیریڈ میں نیچرلی پارٹیز کو بیٹھ کے اپنا جو فیصلہ کرنا ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے. کیمپین ٹائم ہوتا بڑی اچھی بات ہے سارے صوبوں میں، اب بھی ہو سکتا ہے چلے جائیں، لیکن وہ ذرا نیچرلی انڈر پریشر آ کے سارے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، لیکن ہو سکتا ہے اٹس ناٹ دیٹ اٹ از امپاسبل. تو میں کہتا ہوں کہ ان کو تو یہ خود سوچنا چاہیے کہ اگر وہ یہ کریں گے تو ان کا اپنا جو رول ہے وہ بڑا انڈر متنازع ہو جائے گا، کوشچن آ جائے گا، متنازع ہو جائے گا. بالکل. اچھا، یعنی پیپلز پارٹی کو اس پہ الیکشن میں جانا چاہیے اور اس طرح کا کوئی آپشن نہیں دیکھنا چاہیے. شوکت یوسف زئی صاحب، اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے اور انتخاب ہوتا ہے تو آپ اس کی کریڈیبلٹی کو، کیونکہ جھگڑا صاحب پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں جانا چاہیے اور پیپلز پارٹی نے مشورے کرنے شروع کر دیے ہیں، اسفندیار صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں، باقی لوگوں سے بھی بات کی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کریڈیبلٹی پہ واقعی کوئی فرق نہیں پڑے گا یا فرق پڑے گا اور اس کے لیے گورنمنٹ کو کوئی سٹیپ لینا چاہیے؟ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، میں یہ تو مجھے کیونکہ اس کا قانونی پہلو کا نہیں پتا ہے کہ ہم اس کو کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں. یہ تو جہاں نہیں 6 کے بعد، ہاں
6 के बाद नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बार है। देखिए 6 के बाद अगर डिले नहीं हो सकता और 6 तक अगर हम करा रहे हैं और इसमें बहुत सारे जो हमारे पार्लिमानी जो हमारे मेंबरान असम्बली है वो इसके हक से महरूम रह जाते हैं, तो ये भी कोई दुरुस्त वो नहीं, इकदाम नहीं होगा। मेरे ख्याल से अब जो कुछ अब फैसला तो कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो मेरे ख्याल से डेट नहीं दी थी, डेट तो इलेक्शन कमीशन ने दी है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी थी, स्केड्यूल नहीं दिया था, तो वो एक ही बात है, पीपल्स पार्टी उसको कहती है कि वो एक ही बात है। हाँ जी हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से देखें अब इस स्टेज पे अगर एक चीज है होना है तो मेरा जाती राय है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन से हमें फरार हासिल नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। हम इलेक्शन हम लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और अच्छा, शौकत साहब आपसे बात हो रही है, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में जस्टिस वजूद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, एक तो हमारे बहुत ही मोहतरम है। हाँ, मैं उनसे ही बात कर लेती हूँ। जस्टिस साहब, आपको क्या लगता है कि एक तो आपने भी प्री पोल रिगिंग की बात की जो कि पीपल्स पार्टी कर रही है, दूसरा इस इलेक्शन की कितनी क्रेडिबिलिटी है आपकी निगाह में? देखें, जहां तक के प्री पोल रिगिंग का ताल्लुक है, मैं उस नौयत से बात नहीं कर रहा कि जिस नौयत से कि पीपल्स पार्टी कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 6 रोज मिल रहे थे 29 तारीख के बाद 6 तारीख तक, उसमें पैसा इस्तेमाल होना था लेजिस्लेटर्स को खरीदने के लिए, बिल्कुल उसी अंदाज से जैसे कि सेनेट के इलेक्शंस में हुआ करता है। तो ये चीजें जो हैं दे वर इन द एयर एंड आई थिंक दैट मस्ट हैव बीन वन ऑफ द रीजंस कि जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी ही उसको निपटा दिया। और दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला नहीं है, बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, इलेक्शन कमीशन को सुना और उनसे ऑल्टरनेटिव सजेशंस मांगे, लिख करके मांगे, और उनकी जो लिखत थी उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया इन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो इस तरीके से ये हुआ है और ये आइन और कानून के बिल्कुल मुताबिक है। आइन में जो आर्टिकल 41 है उसमें ये दर्ज है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर खत्म होने से 60 दिन से पहले नहीं हो सकता, और वो टेन्योर खत्म होने में अगर 1 माह रह जाए तो उसके बाद नहीं हो सकता। तो वो पैरामीटर्स जो हैं इसमें ऑब्जर्व किए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन को जिस चीज को देखना चाहिए था वो ये था, और वो कोई भी इलेक्शन कमीशन अब तक इसको नहीं देख सकी है। वो बात ये थी कि जब आपको 60 दिन के दरमियान और 30 दिन के दरमियान एक और 30 दिन का सेगमेंट मिल रहा है, तो आप उसको पूरे के पूरे सेगमेंट को क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? जो असेंबलीज हैं उनको ये इस्तेकाक क्यों नहीं देते हैं कि वो कैंडिडेट्स को बुलाएं, सुनें, उनको स्क्रूटनाइज करें, उनको क्वेश्चन करें, क्रॉस क्वेश्चन करें? तो वो तो असेंबलीज जो हैं वो तो इलेक्ट्रेट को तकरीबन इलेक्शन कमीशन ने गैर फाड़ बना दिया है। कभी ऐसा मौका आया ही नहीं कि उन्होंने उन लोगों को सुना हो कि जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर के ऊपर अपने आप को ऑफर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो जो कुछ भी होना था सिर्फ हो गया, लेकिन आइंदा के लिए ये जो 60 दिन और 30 दिन के दरमियान का 30 डेज का कॉरिडोर है उसको इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करेगी, और वो लोग जो कि लेजिस्लेटर्स हैं, जो वोटर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको पूरा मौका देंगे कि वो कैंडिडेट्स को स्क्रूटनाइज करें। अब ये जैसा बहुत आपने एक तासुर जाहिर किया है, फ्रैंकली हम सब ये एक तासुर लेके बैठे हुए थे कि आपने भी इसके ऊपर तनकीद की है जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है या हुआ है उसके ऊपर, और फिर आपने ये भी कहा है कि ये प्री पोल रिगिंग है। बहरहाल आपने इसको अपने जी मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। ये क्योंकि ये स्टेटमेंट छपा, ये बिल्कुल आया सामने, इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये बात बता दी है। और जो एंगल जो आपने एंगल इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे थे, चांडियो साहब भी मौजूद थे, झगड़ा साहब भी, शौकत साहब भी कह रहे हैं, वो सब इसी बात के ऊपर निशानदेही कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का रोल जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, और यही बात आपने भी कही है। जी, मैंने ये बात कही जी। और सर कैसे बेहतर होना चाहिए इसको? आप कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम के लिए तो होना चाहिए, अभी जो इंतखाब होगा उसके लिए फिर आप ये भी बता दें क्योंकि आप कैंडिडेट भी हैं कि आपके जीतने के चांसेस कितने, आप कैंपेन 2 दिनों के अंदर कैसे करेंगे? देखें जीतने हारने का मामला जो है वो तो अल्लाह के हाथ की बात है। ये एक कोशिश है और एक
सेल्फलेस किस्म की कोशिश है। मैं पहले भी कहा है और अब भी कहता हूँ कि 3 कैंडिडेट्स इस वक्त फील्ड में रह गए हैं, एक हुकूमती पार्टी के, एक रजा रब्बानी और एक मैं। किसी भी 2 के दरमियान के अंदर बैठा जा सकता है और कोई एक न्यूट्रल टीम बनाई जा सकती है जो इस बात का फैसला करे कि कौन बेहतर कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट रह जाए और दूसरा विड्रॉ कर दे। मैं इसके लिए पहले भी तैयार था। अच्छा, और अब भी तैयार हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है सर। ये नहीं ममनून हुसैन साहब और आप और रजा रब्बानी साहब के? मैंने एनी टू ओके। मैं और ममनून या मैं और रजा रब्बानी एक न्यूट्रल टीम बना दें, 2 के दरमियान में से जिसको सेलेक्ट करें वो कैंडिडेट रह जाए, दूसरा बैठ जाए। अच्छा, और उसका सिलेक्शन का क्राइटेरियन सिर्फ एक होना चाहिए, मेरिट एंड मेरिट अलोन। ये तो सर बहुत अच्छी तजवीज है। वैसे अगर मैं ऐसे पूछूं कि आप किसके हक में, आप किसको ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो आप क्या कहें? के पास मैंने गेंद फेंकी है। अच्छा सर, तो बहुत जाहिर है, जी, मेरिट तो ये बहुत अच्छी बात की है वजीउद्दीन साहब ने कि ये इसका कोई झगड़ा नहीं है। और झगड़ा साहब, मैं ये बात आपसे पूछ लेती हूँ कि वो ये कह रहे हैं आप डिसाइड, मतलब लोगों को डिसाइड करना चाहिए, कोई भी 2 जो कैंडिडेट हैं उनमें से एक बैठ जाए और एक कंटेस्ट करे। ये मुमकिन है? ऐसा हो सकता है? मैं समझता हूँ कि मुमकिन हर एक बात है, और खासकर इन डेमोक्रेसी हम तो यही कहते हैं कि अब इस मुल्क में हमने अगर जमहूरियत के निज़ाम को तसलसल देना है तो एक दूसरे के मैंडेट्स का भी एहतराम करना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ बैठकर फैसले भी करने पड़ेंगे, तभी जाकर हम इस मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकेंगे। हमने एक दूसरे के मैंडेट्स का एहतराम करके ही आगे इस मुल्क को चलाना है। अगर हम खुदा ना खास्ता अना का मसला बना के कि इनसे तो बात ही नहीं हो सकती, इनके साथ बैठ नहीं सकते, तो ये तो फिर मैं समझता हूँ कि वी विल लैंड अप नोवेयर। अच्छा, वैसे जस्टिस साहब ने भी इलेक्शन कमीशन की बात की है सर। जी, जस्टिस साहब तो माशाल्लाह, मैं उनका बिल्कुल माहिर आइन और बिल्कुल उनका जो माजी है वो भी सबको मालूम है, और वो जो भी बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। तो उन्होंने जो बात की है मैं बिल्कुल उसको वेलकम करता हूँ, और उसमें कोशिशें की जा सकती हैं, व्हाई नॉट, इट इज पॉसिबल। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया, और बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने भी हमसे बात की। सदाकत का मामला है, सदारती इंतखाब के हवाले से बहस हुई है, जस्टिस साहब ने भी एक तजवीज दी है, और इसके अलावा उन्होंने और सारे जितने भी हमारे आज के शुरका थे, चांदियो साहब को कहीं जाना था, वो जल्दी चले गए, मगर उनका यही कहना था कि इलेक्शन कमीशन के अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी, और इलेक्शन कमीशन को अपना रोल जो है वो भरपूर तरीके से अदा करना चाहिए था, जो कि नहीं हो सका। तो क्या मुस्तकबिल के लिए इस चीज की पेशबंदी की जाएगी, इस पे बात की जाएगी कि 60 दिन और जो 30 दिन जिसकी जज साहब ने बात की है, जो टाइम होता है उसके अंदर अंदर किया जाए, ताकि इस तरह की जो कंफ्यूजन है वो दूर की जा सके। इदारे बन रहे हैं, इख्तियारात हो रहे हैं, सब चीजें अपनी अपनी जगह पे तय हो रही हैं, कुछ कंफ्यूजन हैं, लेकिन बहरहाल ये भी हो रहा है कि पहली बार एक हुकूमत ने अपना इख्तियार दूसरे को सौंपा है, और पहली बार एक सदर अपना इख्तियार दूसरे को सौंपेगा। बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अवाम के फैसले के साथ सब कुछ हुआ है, और अब तक जो कुछ हुआ अवाम के फैसले से हुआ, और अब यकीन है कि आगे भी होगा फैसला अवाम का।